Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اب آپ جو بھی تعریف کریں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن یہ نظام الہی ہے جان محترم. یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ گفتگو نہیں کرتے کہ ہمارے کو باوجداد نے ہمیں سکھایا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے اوپن ہے. یہ الہی نظام ہے، اور اس الہی نظام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا تو سمجھ لیں وہ دنیا کا نظام ہے اور وہ خدا سے دشمنی پہ اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں بہرحال اس سب کو خیال کرتے ہوئے، جس طرح ہمارے ائمہ نے خیال کیا ہے، ہم بھی اسی کا خیال کرتے ہوئے ایک ہدف کی طرف بڑھنا ہے کہ جو ایک آخری ہدف ہے انسان کی خلقت کا. تو وہاں پہ بھی جو اس دنیا کو نجات دے گا وہ الہی نمائندہ دے گا. اب آپ کو دنیا کا کوئی نظام انسانیت کو جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مثلا ابھی کیا ہوگا دنیا کا، دنیا جس فساد میں مبتلا ہے، دنیا جس مشکل میں مبتلا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ جہاں اقتصادی مشکلات ہیں، جہاں پر سوشل مشکلات ہیں، جہاں پر فیملی ایشوز ہیں، اور آپ کھولتے چلے جائیں. اب اس کو کون صحیح کرے گا؟ کیا پروردگار تو نے دنیا اس لیے بنائی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے؟ تو پھر تیری حکمت، تیرا مطالعہ، پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی ہم نے تو اپنے بندے بھیجے، تمہیں نے خیال نہیں کیا، ہم نے تو ہر بندے بھیجے، ہم نے تو سب کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد ائمہ کو بھیجا، 11 بھیج دیے. تم نے 11 کے ساتھ کیا کیا؟ 12ویں کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے. جب تم کسی قابل ہو جاؤ گے تو ہم 12ویں کو بھیجیں گے. عزیزان محترم، کیونکہ نظام الہی ہے، اور امام جو ہے وہ امت کے ساتھ چلتا ہے. امت تیاری نہ ہو، اگر آ کر ون مین شو ہی کرنا ہے تو پھر پروردگار اتنے سال غیبت میں کیوں رکھا؟ وہ پہلے بھیج دیتے، کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموں کو امتحانوں میں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ کیونکہ قوم خود تیار ہو، بابصیرت ہو. جب ایک دوسری چیز زینت بن جائے گی تو قوم ڈریگ ہوگی. یہی ہوا آج پوری دنیا کے اندر، یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. امتحان ہے، یا خدا کو مانو اپنا پروردگار، اپنا مالک، اپنا رب. مالک یوم الدین نماز میں پڑھتے ہو مگر زندگی میں تو مالک ہے ہی نہیں وہ تمہاری، کیونکہ آپ کی ہماری زندگیوں میں مالک تو کچھ اور ہے. ہماری دستگاہیں، اور بہرحال جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہو، پوری دنیا کا ہے یہ سوال. یہ جو اسلام ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ظاہر ہے، اسلام کسی ایک جگہ کے لیے تو ہے نہیں، اسلام تو پورے عالم. اور کم از کم جو مسلمان قومیں ہیں یا مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب ان مسلمانوں کا اب حال دیکھیں دنیا کے اندر، کہ یہ خدا پر ایمان کم ہے ان لوگوں کا اور دنیا پر ایمان زیادہ ہے. آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں حکومتیں کیسے کیسے تعلقات جوڑ رہی ہیں، اسلامی حکومتیں، اور اسی طرح بڑے سانے کو چھپانے کے لیے آپ کے اندر فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. کو یہی لوگ پھیلا رہے ہیں، اور کون پھیلا رہا ہے؟ کہ یہ کہاں یہ اچانک سے اتنے سال سے جو ہے وہ باہر آ گئے؟ سب پتہ ہے ان کو، سب آپ کی کتابوں کے اندر ہے. سب مفتی منیب الرحمان نے خود کہا کہ ہمیں پتہ ہے، سب آپ کی کتابوں میں، ہم سب جانتے ہیں، بس ہم کیا بس ذرا اعلان نہ پڑھا کریں بس. تو اب کون سی مشکل آ گئی ہے؟ اب کون سی عظمت آ گئی ہے؟ اب کون؟ سب جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے مہاراج نے فتویٰ ہے، آپ احترام کریں ان کے مقدسات کا، ہم احترام کرتے ہیں. ہم کیوں کسی کی گفتگو کریں؟ جب ہمارے اپنی ہی گفتگو ختم نہیں ہوتی، ہم کسی اور گفتگو کہاں کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد. تو اب جو کر رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا، تو آپ یہ تو دیکھیں جو کر رہا ہے یہ کون ہے؟ اس کو کس نے پیسے دیے ہیں؟ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ جو جہاں سے بھیجے گئے تھے وہیں واپس چلے گئے وہ لوگ. ادھر پتہ چلا خوب اگر دین کے لیے کچھ کر رہے ہوتے تو نجف جاتے یا کربلا جاتے. تو بھائی اب آپ اتنے نابینا ہیں، اتنا ہی نہیں آپ کے سامنے، آپ دنیا کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ سب پتہ ہے کہ جو بول رہا ہے، جس کی زبانیں کہاں سے پیسے آتے ہیں، یہ سب ایسی ہے. اب قوم کو کہاں، قوم اب سمجھدار ہو گئی ہے، قوم جذبات میں نہیں آئے گی آپ کے اس طرح. بہرحال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی مستقیم ہی رکھے.
کیوں؟ کیونکہ الہ اللہ کے نمائندے سے جنگ پر آمادہ نہ کریں اپنے آپ کو. اگر حسین کے مقابلے میں چاہے وہ سوچیں اٹھنا شروع ہو گئی نا تو آپ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں یہ ذلت دنیا میں بھی لکھی ہوئی ہے اور آخرت میں تو وہ پھٹکار پڑے گی کہ جگہ بھی نہیں ملے گی. واضح سٹینس اپنا کہیں. کیوں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا خوشی دے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ خدا کو سمجھے ہی نہیں ہیں. کم از کم ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان حکمران سے پوچھ سکیں. بہرحال حکمران سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اسلام کی حاکمیت کی بات کریں اور سب کو سمجھائیں. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. ایک آدھ کا تو کل ہو گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ, تو ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کے علاوہ کوئی اپڈیٹ کر ہی نہیں سکتا ان لوگوں کو. تو بہرحال جو آرمی کے حضرات یہاں پہ بھی آتے ہیں سنتے ہیں تو وہ انہی کا فرض بنتا ہے کہ ملک امپورٹنٹ ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پر جدا ہوا ہے. اسی الہ کی خاطر اسی الہ کو اپنا پروردگار سمجھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت سے کوئی فارغ نہیں ہے. کوئی دنیا کا جتنا بڑا فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, اس نے اپنی حکومت کو وہ بنایا ہوا تھا, وہ بھی موسیٰ کے رب کے بنائے ہوئے راستے میں ڈوب گیا. تو یہ جتنا بھی شور شرابہ ہے یہ خب ایسی ہے. اور ہمیں سب کو مل کے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیوس, جو بھی ہے جو صحیح اپنے دین کو جانتا ہے وہ اس دنیا کی نجات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور نجات کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے نمائندے کے. اسی کے انتظار کی طرف عزیزان محترم میں بڑھنا ہے اور ہمیں اسی طرف جانا ہے. اور ہم اس طرف سمجھیں, اپنے آپ کو بابصیرت رکھیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں کہ ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے اس دور کے اندر. ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں.